کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب پڑھ رہے ہیں مقتل دربندی۔ آج اس کتاب کا 21واں حصہ پیش خدمت ہے۔ اس کتاب کی 12ویں فصل آج شروع کریں گے، صفحہ نمبر 320 سے۔ فصل 12 یعنی 12ویں فصل۔ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات، یہ اس فصل کا یعنی 12ویں فصل کا عنوان ہے۔ صفحہ نمبر 321 سے اس فصل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ فصل کا مقدمہ: عجیب و غریب اور خارق العادہ قسم کے واقعات جو آیات ابدا اور معجزات جلیلہ ہیں، آپ کی شہادت بلکہ زین ذوالجناح سے زمین کربلا تک پہنچنے کے بعد سے لے کر اہل بیت رسول کی شام سے مدینہ واپسی تک ایک تسلسل کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں، جن کی تعداد حساب و کتاب اور اعداد و شمار سے ماوراء ہے۔ ان میں سے بعض آثار کا تعلق آپ کے جسد انور اور آپ کے نورانی خون سے ہے، اور بعض کا تعلق حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یہ واقعات عالم غیب یعنی عالم برزخ اور جنات میں بھی وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور اس دنیا میں بھی ان کو آسمانی واقعات اور زمینی واقعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے بعض معجزات اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں اور بعض قیامت تک جاری رہیں گے، جیسے شفق کی سرخی یا قزوین کے ایک گاؤں میں روز عاشور خون کا درخت سے جاری ہو جانا، یا پھر شام کے ایک شہر میں پتھر سے بنے شیر کی آنکھوں سے روز عاشور خون کا جاری ہونا وغیرہ۔ شہادت امام کے باعث تمام عوالم میں جیسے عرش، کرسی، اہل ملکوت، ملائے اعلیٰ زمین، سب پر عجیب و غریب اور عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض معجزات وقوع پذیر ہو کر اختتام پذیر بھی ہو گئے ہیں، ان کی تعداد بھی بے حساب ہے، اور بعض ایسے ہیں جو قیامت تک جاری و ساری رہیں گے، یہ بھی کثیر تعداد میں ہیں۔ بعض واقعات ایسے ہیں جو ہر سال اور ہر ماہ وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی سال، مہینہ، ہفتہ، دن، ساعت اور لمحہ ان سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جیسے مومنین کے قلوب کا غم حسین میں جلنا، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے موقع پر اشک بہانا، محافل و مجالس اور ضریح مقدس امام کی زیارت کے دوران میں۔ سر اقدس کے معجزات۔ اس حصے میں ہم ان امور پر بحث کریں گے جن کا تعلق آپ کی شہادت سے رہا ہے، جن کی طرف ہم اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ آیات اور روز عاشور کے آثار چاہے عالم ملکوت میں ہوں یا ملائے اعلیٰ میں یا عالم زمین اور شہود میں واقع ہوئے ہوں، ان کی روشنی میں بحث کریں گے۔ جب شمر لعنتی نے سر اقدس کو نوک نیزہ پر بلند کیا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر جا رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں نے وہ سر بدن سے جدا کیا ہے جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ باپ، ماں، بھائی اور چچاؤں کے لحاظ سے افضل ترین خلق ہے۔ پھر اس ملعون نے تکبیر بلند کی اور سارے لشکر نے اس کا ساتھ دیا۔ 3 دفعہ زمین ہل کر رہ گئی، آسمانوں پر تاریکی اور ظلمت چھا گئی، آسمانوں سے خون کی بارش برسی اور آسمانوں ہی سے ایک منادی نے ندا دی، خدا کی قسم اسے قتل کیا گیا ہے جو امام ابن امام اور اس کا بھائی بھی امام، خدا کی قسم اسے قتل کیا گیا ہے جو بزرگوار اور بلند اور بزرگوار و بلند ہمت کا فرزند ہے، یعنی حسین ابن علی ابن ابی طالب کو قتل کیا گیا ہے۔ اس وقت سیاہ آندھیاں چلیں، ہر طرف تاریکی چھا گئی اور سرخ غبار نظر آنے لگا، کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ لشکر اشقیاء نے سوچا کہ شاید عذاب نازل ہونے والا ہے۔ 1 گھنٹے تک یہی صورتحال رہی، پھر جا کر غبار تھم گیا اور آسمان صاف ہو گیا۔ تمام علماء کرام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب سید الشہداء علیہ السلام شہید ہو گئے تو ایک آدمی میدان میں آیا، سارے لشکر نے اسے دیکھا، اس نے بلند آواز میں فریاد کی، اسے سارے لشکر نے منع کیا تو اس نے جواب دیا،
میں کیوں نہ فریاد کروں جبکہ رسول اکرم تشریف فرما ہیں؟ کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی تم لشکر والوں کی طرف۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں رسول کائنات بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھ نہ اٹھا لیں اور تم پر عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے جس سے زمین و آسمان والے سب ہلاک ہو کر رہ جائیں گے۔ بعض اہل لشکر نے دوسروں سے کہا، ارے یہ شخص دیوانہ ہے، جبکہ اکثریت پشیمان تھی۔ انہوں نے کہا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم نے اپنے حق میں کیا ہے، وہ بھی ابن زیاد لعنتی کی خاطر۔ ہم نے تو جوانان اہل جنت کے سردار کا قتل کیا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو توابین اور نادمین میں تھے، جنہوں نے خروج کیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے خدمت امام میں عرض کیا، وہ شخص کون تھا جس نے میدان میں فریاد کی تھی؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور فرمایا اگر رسول خدا اذن دیتے تو ایسی ہی ایک چیخ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی ارواح کو ان کے جسموں سے الگ کر کے رکھ دیتے اور وہ سب کے سب دوزخ کی آگ میں پہنچ جاتے۔ لیکن خدا نے انہیں مہلت دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کو جی بھر کے انجام دے سکیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا عذاب تمام اہل جہنم سے زیادہ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب سید الشہداء علیہ السلام بوقت آخر زمین کربلا پر اترے تو ایک گروہ نے ان پر تلواروں نیزوں سے حملہ کر دیا اور کئی افراد آپ کا سر تن سے جدا کرنا چاہتے تھے، مگر خداوند کریم کی طرف سے ایک منادی نے ندا دی، اے ظالم امت، پیغمبر کے بعد خدا تمہیں نماز عید الفطر، نماز قربان، امام معصوم کی امامت میں پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا۔ پس سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہیں یہ توفیق نصیب ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں جو منتقم خون سید الشہداء ہیں۔ بعض محدث علماء نے نقل کیا ہے، راوی نے ابو جعفر ثانی کی خدمت میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہو جاؤں۔ اہل سنت آپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں قاتلان حسین کو روزے کی توفیق نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا، جان لو کہ ملائکہ میں سے ایک ملک کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے ان کے سلسلے میں، اور خدا نے ملک کو حکم دیا ہے کہ ندا دو، اور ملک نے ندا دی ہے اور کہا ہے، اے ظالم امت، اے عترت پیغمبر کے قاتلو، خدا تمہیں روزہ اور نماز فطر کی توفیق عطا نہ کرے۔ اوپر والی حدیث میں نماز عید فطر اور نماز عید قربان دونوں کا تذکرہ ہے۔ 2 سوال اور ان کے جوابات۔ یہاں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے اور کہے کہ اہل سنت تو وقت شہادت کے امام موجود ہی نہ تھے، ان کا اس شہادت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، پھر انہیں نماز، روزہ اور نماز عیدین کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ موافق نہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ انہیں روزہ اور نماز عید نصیب نہیں ہوگی۔ چونکہ ائمہ اطہار نے ارشاد فرمایا ہے اور فرشتوں نے جواب دیا ہے، قیامت تک انہیں روزہ، نماز فطر و قربان کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ درحالانکہ ہم جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اکثریت روزے بھی رکھتی ہے اور نماز عید فطر اور نماز عید قربان بھی ادا کرتی ہے۔ ہم اس سوال کا جواب خدا کی دی ہوئی طاقت و توانائی سے شروع کر رہے ہیں۔ مخالفین اہل بیت اگرچہ دم شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے وقت موجود نہیں تھے، جبکہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ حضرات یزید اور ابن زیاد کے لشکر میں موجود نہیں تھے اور پھر بھی فرشتوں کی لعنت کے حقدار ٹھہرے، اس لیے ٹھہرے ہیں کہ یہ حضرات علی مولا کے سیاسی حریفوں کی امارت و سیاست کے قائل ہیں، اور یہ ان حضرات کے ہر قسم کے کردار اور گفتار کو مانتے بھی ہیں اور اس کا مکمل دفاع بھی کرتے ہیں۔ چونکہ انہی حضرات نے در حقیقت شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی اساس رکھی اور اسارت آل محمد کی بنیاد کو مستحکم کیا تھا، گویا ان کے خلافت و امامت پر عقیدہ رکھنا ابن زیاد کے لشکر میں شرکت کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ
دشمنان فرزند رسول کے اکابرین اور رؤسا نے اہل بیت رسول پر گریہ کرنے اور عزاداری حضرت امام حسین کے عدم جواز کے فتوے لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ یزید پر لعنت کرنے کو بھی انہوں نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ پس اگر کوئی انصاف سے کام لے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ دشمنان آل اطہار اور دوسرے مخالفین کا یہ ظلم کسی بھی طریقے سے ابن زیاد کے لشکر میں شرکت سے کم نہیں ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ قیامت تک روزہ اور نماز عید قربان کے سلسلے میں موافق ہوئے ہیں نہ ہوں گے، چونکہ یہ ہمیشہ مغرب سے چند منٹ پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں اور سارا رمضان دیر سے روزہ بند کرتے ہیں، اور یہ رمضان کا آخری روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ چند فاسق اور کاذب قسم کے لوگ اپنے حکومتی ذمہ داروں اور علماء کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ انہوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے جبکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخری دن روزہ رکھنے کے بجائے عید کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے انہیں نماز عید کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز عید الاضحیٰ کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، چونکہ ہمیشہ یا اکثر اوقات یہ نماز عید قربان کو یوم عرفہ قرار دیتے ہیں، چونکہ چاند دیکھنے کی جھوٹی گواہی یہاں بھی چلتی ہے۔ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے اور ان کے علماء اور ذمہ داروں نے کرنا ہے۔ ان تمام حالات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادات کے صحیح ہونے کی شرط اور ان کی قبولیت کی شرط رسول اور آل رسول کی ولایت کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور آل رسول کے دشمنوں سے برات کا اظہار یعنی تبرہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ دشمنان اہل بیت اس سلسلے میں اس کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ذکر ہے، وہ فرشتہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، گویا فردوس اعلیٰ سے نیچے اترا، اس نے اپنے پروبال کو اس دریا میں ترک کیا اور روتا چیختا چلاتا رہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا، اے اہل دریا، خون اور مصیبت والا لباس پہن لو، یہ سچ ہے کہ فرزند رسول قتل کر دیے گئے ہیں۔ پھر وہ اپنے بالوں کے ذریعے مقتل گاہ سے تھوڑی سی تربت لے کر آسمانوں کی طرف گیا، اور سارے فرشتے اس تربت کو سونگھنے لگے، اور اس تربت پاک نے تمام ملائکہ پر گہرا اثر چھوڑا۔ تمام فرشتے رونا شروع ہو گئے اور ساتھ ساتھ پیاسے امام کے قاتلوں پر لعنت شروع کر دی۔ زیارت ناہیہ کے چند جملے۔ ہم یہاں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت مقدسہ ناہیہ سے چند جملے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار سید الشہداء علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اور امام زمانہ کی لسان اقدس سے ادا ہونے والے یہ جملے شیعان علی علیہ السلام اور حبداران اور عزاداران حسین کے جگر کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ کی شہادت کی خبر دینے والا قبر رسول کے پاس آ کھڑا ہوا۔ خبر دینے والا فرشتہ ہے یا کوئی مومن جن ہے یا پھر انسان، جبکہ پہلا نظریہ زیادہ قوی ہے۔ اس نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے التجا کی، فَنَعَاكَ إِلَيْهِ، یعنی شہادت کی خبر رسول پاک تک پہنچائی گئی۔ اس طرح کے چشموں سے اشک جاری ہیں، اور یوں گریہ کرتے ہوئے کہا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے جوان نواسے کو قتل کر دیا گیا، آپ کے اہل و عیال کے جان و مال کو مباح قرار دے دیا گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی ذریت کو قیدی بنا لیا گیا ہے، اور آپ کی عطرت اور اہل بیت کو شدید مصائب سے دوچار کیا گیا۔ جب خبر دینے والے نے یہ الفاظ کہے تو سردار الانبیاء مضطرب ہو گئے، آپ کا قلب مبارک خون و ملال سے بھر گیا، آپ نے گریہ شروع کر دیا۔ اس وقت تمام ملائکہ ارواح انبیاء آپ کی خدمت میں پہنچی، اور آپ کی خدمت میں تسلی و تشفی دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ کی مادر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا دل بھی آپ کی شہادت کی خبر سن کر جل اٹھا۔ پھر ملائکہ جوق در جوق آپ کے پدر گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت کے لیے پہنچے، اور انہیں بھی آپ کے مصائب کی بابت تسلی دی۔
اعلیٰ علیین میں صف ماتم بچھ گئی، حور العین نوحے پڑھنے لگیں، سینے اور چہروں پر ماتم کرتے ہوئے بین کرنے لگیں۔ آسمانوں کے رہنے والوں، پہاڑوں، صحراؤں، دریاؤں کی مچھلیوں، مکہ اور مکہ کے جنات، دلدان و غلمان، بیت اللہ مقام، مشعر، حرم، حلہ و احرام، سب نے آپ پر گریہ کیا۔ چند روایات۔ ایک دوسری روایت جو حضرت میثم تمار سے نقل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے خبر دی اور فرمایا، یہ سچ ہے کہ یہ امت اپنے نبی کے فرزند کو قتل کرے گی اور اس ظلم پر تمام موجودات گریہ کرے گی، حتیٰ کہ صحراؤں کے درندے، دریاؤں کی مچھلیاں، فضاؤں میں موجود پرندے، آسمان، آفتاب، چاند، ستارے، زمین اور مومنین، جن و انس، آسمان و زمین کے ملائکہ، رضوان، ملک، حاملان عرش، سب گریہ کریں گے۔ آسمان سے خاکستری رنگ کا خون نازل ہوگا۔ قاتلان حسین پر لعنت کرنا واجب ہو گیا ہے، جس طرح مشرکین، کافرین، یہودیوں اور نصارہ اور مجوسیوں پر لعنت کرنا واجب ہے۔ جب میثم تمار آپ سے یہ حدیث نقل کر رہے تھے تو جبلہ نامی ایک شخص نے کہا، پھر اہل سنت اور دوسرے لوگ روز عاشور کو بابرکت دن کیوں شمار کرتے ہیں؟ جب میثم تمار نے یہ جملہ سنا تو شدید گریہ کیا اور فرمایا، ان کا گمان اور خیال باطل ہے، چونکہ ان کی اساس وہ حدیث ہے جو ان کی خود جعل کردہ ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں، روز عاشورہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حالانکہ حضرت آدم کی توبہ ماہ ذی الحج میں قبول ہوئی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، روز عاشور وہ دن ہے جس دن خدا نے حضرت یونس کو شکم ماہی سے باہر نکالا تھا، حالانکہ یہ کام بھی ذی الحج میں ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ روز عاشور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خشکی پر آ کر لنگر انداز ہوئی، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت میں مذکور ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد سورج اتنا سرخ ہو گیا تھا جس طرح تازہ خون ہوتا ہے۔ بہت سارے جملوں میں بیان ہوا ہے، تب سورج کی شعاعیں جو دیواروں پر پڑتی تھیں اور وہ اس طرح نظر آتی تھیں جیسے زعفرانی رنگ کیا ہوا کپڑا نظر آتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیت المقدس سے ایک شخص نے کہا، بیت المقدس اور گرد و نواح میں کسی کو بھی شہادت حسین کی اطلاع نہ تھی، اس کے باوجود میں نے کوئی پتھر وغیرہ ایسا نہیں دیکھا جس کے نیچے خون موجود نہ ہو، جو باقاعدہ ابل رہا تھا اور جوش کھا رہا تھا۔ سارے گھر کی دیواریں سرخ تھیں اور 3 دن تک تازہ خون برستا رہا۔ ہم نے سنا کہ آدھی رات کو منادی نے ندا دی، کیا وہ لوگ جنہوں نے حسین علیہ السلام کو ذبح کیا وہ بروز قیامت شفاعت کے امیدوار ہوں گے؟ سورج 3 دن مرجھایا رہا اور ٹھنڈا رہا، پھر جا کر کہیں روشن ہوا۔ آسمان کے ستارے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلامی کرتے رہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، شب شہادت امام کرۂ ارض سے جب بھی کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون ملتا جو بالکل تازہ ہوتا۔ قرطہ بن عبید اللہ کی روایت میں مذکور ہے، ظہر کے وقت آسمان سے خون کی بارش برسی۔ میں نے سفید عبا پہن رکھی تھی اور اسے زمین پر بچھا رکھا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو ساری عبا پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے اونٹوں کو پانی پینے کے لیے صحرا میں چھوڑا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو سب خون میں رنگین تھے۔ اس سارے عمل سے ہم نے کشف کر لیا کہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اور اسود بن قیس سے روایت کی گئی ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف سے سرخ ہالہ اٹھا۔ یہ دونوں سرخیاں اتنی بلند ہوئیں کہ آسمان کے وسط میں آ کر ایک دوسرے سے مل گئیں اور پھر 6 ماہ تک اسی طرح آسمان پر موجود رہیں۔ حضرت ابن عباس نے اس آیت کریمہ فما بکتو علیہم السماء کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، جو منقول ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جب کسی نبی کی روح قبض ہوتی ہے تو زمین و آسمان 40 سال تک گریہ کرتے ہیں، اور جب کسی امام کی شہادت ہوتی ہے تو زمین و آسمان 40 ماہ تک گریہ کرتے ہیں،
اور جب کوئی عالم باعمل اس دنیا سے جاتا ہے تو زمین و آسمان 40 دن تک گریا کرتے ہیں، جبکہ شہادت حضرت امام حسین پر جب تک دنیا موجود ہے یہ دونوں گریا کرتے رہیں گے۔ اس کا مصداق آپ کی شہادت والے دن آسمان سے خون کی بارش کا برسنا، مشرق کی سمت سے نمودار ہونے والی شفق کی سرخی جو اس سے قبل موجود نہیں تھی۔ شہادت حسین کے دن اگر دنیا کی کسی بھی جگہ سے پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون جاری ہو جاتا۔ بہت ساری روایات میں مذکور ہے کہ جس وقت سید الشہداء علیہ السلام شہید ہوئے تو 7 آسمان اور جو کچھ 7 آسمانوں میں ہے، جنت، جہنم اور تمام موجودات عالم نے مظلوم کربلا علیہ السلام پر گریہ کیا، سوائے اہل بصرہ اور دمشق کے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آسمان سے 40 دن تک خون کا برسنا اور 40 دن تک زمین پر سیاہ آندھیوں کا چلنا، سورج گرہن لگنا اور اس کا 40 دن تک سرخ رہنا، یہ سب گریہ کرنا ہی تو ہے کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور دریا متغیر ہو گئے اور ملائکہ 40 دن تک گریہ کرتے رہے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر زمین اور آسمان روئے اور سرخ ہو گئے۔ ان سب نے اس سے قبل صرف حضرت یحییٰ بن زکریہ کے لیے گریہ کیا تھا۔ جد علی بن سہر القرش کی روایت میں مذکور ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان القاع یعنی جمع ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال 1 سال 9 ماہ تک رہا۔ اس دوران میں سورج کی ٹکی نمایاں نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام ذبح ہوئے تو آسمان سے سرخ رنگ کی خاک نازل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے، راوی کہتا ہے، میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آسمان کا گریہ کس طرح کا تھا؟ آپ نے فرمایا، جب بھی آسمان کی طرف کوئی کپڑا پھیلایا جاتا تو اس پر خون کے ذرات دیکھنے کو ملتے۔ ایک اور روایت میں منقول ہے، آسمان سے خون برسا جسے رات سے دن تک دیکھا گیا، ہماری ہر چیز، برتنوں وغیرہ پر خون جمع ہوا تھا۔ ام سلیم کی روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو آسمان سے خون برسا، ہمارا گھر اور اس کی سب دیواریں خون سے رنگین ہو گئیں۔ ائمہ اطہار سے منقول بہت سی روایات میں مذکور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر جنوں، انس، پرندوں، درندوں سب نے گریہ کیا۔ جب وحشی درندوں کی طرف دیکھا جاتا تو وہ اپنی گردنیں جھکا لیتے اور قبر مظلوم کربلا کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ وہ جس صنف سے تعلق رکھتے تھے امام حسین پر گریہ کرتے، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے تھے اور وہ رات سے صبح تک گریہ کرتے رہتے۔ حضرت ابوذر سے منقول روایت میں ہے کہ اگر ہم جان جائیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے سبب سے دریا والوں پر، پہاڑوں، جنگلوں، آسمان والوں پر کتنا غم و اندوہ نازل ہوا ہے تو ہم اتنا گریہ کریں کہ ہمارے ابدان ارواح سے محروم ہو جائیں اور ہم سب ہلاک ہو جائیں۔ کوئی بھی ایسا آسمان نہیں کہ جس سے سید الشہداء علیہ السلام کی روح مقدس گزری اور وہاں 70,000 فرشتوں نے گریہ نہ کیا ہو اور نیز قیام نہ کیا ہو، جس سے آپ کے نورانی مفاصل میں ارتعاش پیدا ہوا ہو، اور ملائکہ تو اس حالت پر قیامت تک گریہ کریں گے۔ کوئی ایسا بادل نہیں جو گرجنے اور بجلی چمکانے سے قبل قاتلان حسین پر لعنت نہ کرتا ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن روح امام خدمت رسول میں حاضری نہ دیتی ہو اور وہ دونوں ہستیاں آپس میں ملاقات نہ کرتی ہوں۔ دکھیاری ماں کا گریہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گریہ کرنے کی کیفیت مختلف روایات میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ 1000 انبیاء، صدیقین، ملائکہ اور کروبین ہوتے تھے جو گریہ زاری میں مخدومہ کونین کی مدد لیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ جب مخدومہ کونین ایک بین کرتی تو آپ آسمان پر کوئی فرشتہ ایسا نہ ہوتا جو آپ کے ہم آواز ہو کر بین نہ کرتا ہو
اور بی بی کو تب تک گریہ زاری سے آرام نہ آتا جب تک رسول پاک آپ کے پاس تشریف لا کر یہ نہ فرماتے، اے میری بیٹی، تم نے آسمان والوں کو بھی رلا دیا ہے، سب نے خدا کی تقدیس و تسبیح سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، لہٰذا اب بس کرو تاکہ ملائکہ خدا کی تسبیح و تقدیس بجا لا سکیں۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے، جب مخدومہ کونین اپنے لخت جگر پر گریہ فرماتیں اور جوں ہی آہ کھینچتیں تو جہنمی لوگ تک بھی آہ کھینچتے، جہنم پر مامور فرشتے سہم جاتے کہ کہیں جہنمیوں کی یہ آہ زمین پر بسنے والوں کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ وہ انہیں قید کر دیتے اور جہنم کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیتے۔ جب تک مخدومہ کونین محو گریہ رہیں یہ اسی طرح بند رہے، آپ کے گریے کے سبب دریاؤں میں طغیانی آ جاتی اور بعض دریاؤں کا پانی دوسرے دریاؤں میں داخل ہو جاتا، اور دریا کا کوئی ایسا قطرہ نہیں جس پر ایک فرشتہ موکل موجود نہ ہو۔ ائمہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں، جب تک مخدومہ کونین محو گریہ رہتی، ملائکہ اور فرشتے بھی اخلاص و مہربانی کے سبب محو گریہ رہتے۔ ملائکہ کی صدا تضرع خدا کی خاطر بلند ہوتی اور وہ خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے۔ اس امر کی علت یہ ہے کہ اس طرح پروردگار زمین والوں پر عذاب نہ بھیجے۔ تسبیح و تقدیس کے دوران میں فرشتوں کی آوازیں اس طرح ہوتی ہیں کہ اگر ان کی آواز اہل زمین تک پہنچ جائے سارے ہلاک ہو جائیں اور پہاڑ جڑوں سے اکھڑ جائیں، زمین پر زلزلے آنے لگیں اور سب ہلاکت سے دوچار ہو جائیں۔ اہل سنت کی روایات۔ اس باب میں نقل ہونے والی روایات بہت زیادہ اور حد و شمار سے باہر ہیں، اگرچہ اہل سنت سے منقول روایات شیعوں سے منقول روایات سے تعداد میں زیادہ نہیں ہیں، مگر ان روایات کی ایک کثیر تعداد مورخ اہل سنت سے نقل کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض تاریخ نصوری میں مذکور ہیں جنہیں ابو قبیل سے روایت کیا گیا ہے کہ جب حسین ابن علی کی شہادت ہوئی تو سورج گرہن لگ گیا، یوں لگتا تھا کہ ستارے دن کو طلوع کر رہے ہیں، لوگ یہ سوچنے لگے کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ اہل سنت کے بعض محدث فضلاء نے، جن میں زہری، سالبی اور مسلم نیشاپوری شامل ہیں، روایت کی ہے جب حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے تو آسمان نے گریہ کیا، شفق سے سرخی ظاہر ہوئی، یہ سرخی اس سے قبل موجود نہ تھی۔ چند دن تک آسمان سے خون برستا رہا اور روز شہادت تازہ خون برسا۔ عبداللہ بن احمد حنبلی نے حضرت ام سلمہ سے ایک مستند روایت نقل کی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، پیغمبر اکرم نے مجھے مٹھی بھر خاک عطا کی اور فرمایا، یہ خاک اس سرزمین کی ہے جہاں حسین کو قتل کیا جائے گا، جب بھی یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو یقین کر لینا کہ میرا حسین قتل ہو چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے وہ خاک ایک شیشی میں محفوظ کر لی اور روز عاشور میں نے دیکھا کہ وہ خاک خون میں تبدیل ہو گئی۔ اہل سنت کے ایک فاضل حافظ ابو الحسن عثمان بن محمد بن ابی شبیت العمی الکونی فرماتے ہیں، میں نے یہ حدیث عیسیٰ بن حارث کندی سے لی، وہ کہتے ہیں جب حضرت امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے تو 7 دن تک جب ہم نماز عصر کے وقت سورج کی طرف نگاہ کرتے تو اس کی شعاعیں دیواروں پر پڑی ہوئی یوں دکھائی دیتی کہ شاید دیواروں کو زعفران سے رنگین کیا گیا ہے۔ ابن جوزی کی روایت جو ابن سرین سے لی گئی ہے میں مذکور ہے، دنیا تاریک ہو چکی تھی اور ہر سو سیاہی چھائی ہوئی تھی، 3 دن تک آسمان سے سرخی ظاہر ہوتی رہی۔ اہل سنت کی بعض روایت میں مذکور ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک آسمان سرخ رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی چلی گئی اور یہ موجودہ صورتحال ہے، البتہ شفق پر سرخی اب بھی موجود ہے۔ مخفی نہ رہے کہ ابن جوزی شہادت حسین علیہ السلام کے بعد شفق کی سرخی کے راز اور علت کے متعلق یوں تحریر کرتے ہیں،
جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو غصے کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی دلیل اس کے چہرے کا سرخ ہونا ہوتا ہے، جبکہ خداوند متعال تو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ اس لیے خدا کے غصے کے آثار جو حسین ابن علی کے قاتلوں پر نمودار ہوئے وہ شفق کی سرخی کی صورت میں ظاہر ہوئے، تاکہ ان قاتلوں کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بہرحال اس باب میں شیعہ سنی فریقین کی طرف سے اتنی روایات جمع کی گئی ہیں جو شمار کی حدود سے زیادہ ہیں۔ میں تو اتنا عرض کروں گا کہ لاکھوں ویل اور عذاب الہی ہوں ان لوگوں پر جو ان روایات کی کثیر تعداد کے باوجود بھی عزاداری امام حسین اور گریہ حضرت امام حسین پر فتوے لگاتے ہیں، اسے جائز نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ عزاداری سید الشہداء کو بدعت جانتے ہیں۔ اسی طرح عذاب الہی ان لوگوں پر بھی نازل ہو جو اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر عقائد کے لحاظ سے وہ مخالفین کے ہم پلہ نظر آتے ہیں۔ چونکہ جب ان کے سامنے حضرت امام حسین کے فضائل، درجات اور عرفہ مقامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ اس سے بعید خیال کرتے ہیں۔ وہ عزاداران مظلوم کربلا کے لیے بھی اسی بعد کے قائل ہیں۔ خدا کی پناہ۔ موجودہ اشیاء کا گریہ۔ ہم یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام پر موجودات عالم کے گریے کے متعلق بحث پیش کریں گے۔ ہر شے کے رونے کا انداز اسی شے کی مناسبت سے ہوتا ہے، اور ہر موجود شے کا گریہ دوسری موجود شے سے مختلف ہوتی ہے، جیسے جنات، پرندوں، درندوں اور دوسرے حیوانات کا آپس میں تفاوت ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض اشیاء کی آنکھیں ہیں، وہ انسان کی مانند آنسو بہاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے اشک ٹپکتے ہیں۔ اس باب میں جو روایات ہیں وہ اس پر ہی دلالت کرتی ہیں، جبکہ ملائکہ کا گریہ، حور و غلمان کا گریہ بظاہر وہ انسانوں کی مانند گریہ نہیں کرتے ہیں، اگرچہ وہ گریہ کرنے میں زیادہ لطیف اور شریف ہوتے ہیں۔ جہنم کے گریہ کرنے کی روایات ہم نے مقدمے میں ذکر کی ہیں۔ دریاؤں کے گریہ کرنے کا انداز یہ ہے کہ ان میں تلاطم آ جاتا ہے اور موجیں ٹھاٹھیں مارنے لگتی ہیں، جبکہ صحراؤں کا گریہ یہ ہے کہ وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ چاند اور سورج کا گریہ یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے سرخ ہونا، زرد ہونا، کسف اور خوف وغیرہ۔ پہاڑوں کا گریہ کرنا ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، دیواروں کا گریہ ان کا گر جانا، گھاس پھوس اور نباتات کا گریہ ان کا خشک ہو کر زرد ہو جانا، درختوں کا گریہ ان پر پھلوں کا نہ لگنا یا کم لگنا ہوتا ہے، ان کے پتوں کا جھڑ جانا، ان کی شاخوں کا خشک ہو جانا ہوتا ہے۔ بادلوں اور بارشوں کا گریہ طوفان کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ آگ کا گریہ بھڑکنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ افق کا گریہ اس کے سیاہی اور دھندلا پند ہے، معدنیات کا گریہ ان کی تباہی ہے، برتن اور ظروف ٹوٹ کر روتے ہیں۔ مسافروں کا گریہ راہ بھول جانا ہوتا ہے، جب وہ آشیانوں میں موجود پرندوں کی آوازیں بھی نہیں سنتے ہیں۔ کیا دریاؤں کا تلاطم، بچوں کا گریہ آدھی رات کے وقت آپ نہیں دیکھتے اور سنتے؟ کیا پہاڑوں کی شکست و ریخت، کنوؤں کے پانی کا نیچے چلے جانا، بارشوں کا کم ہونا، فاسد افکار کا بڑھ جانا، اختلاف آراء سے عمروں کا کم ہو جانا وغیرہ، وہ رونے اور گریہ کرنے کے انداز میں جو حساب و کتاب میں ہی نہیں لائے جاتے؟ آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ جس چیز پر کوئی نام صادق آتا ہے، چاہے وہ جوہر ہے یا ارض، قابل رویت ہے یا نہیں، اس کا تعلق محسوسات سے ہے یا غیر محسوسات سے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر روتی اور تا قیامت گریہ کرتی رہے گی۔